دشمن پر حملہ کرنا اور مقابلہ کرنا بہتر ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت نعمان ابن مقرن فرماتے ہیں شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يقاتل من اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب کسی وجہ سے دن کے شروع میں لڑائی نہیں شروع کرتے تھے تو لڑائی کو مؤخر رکھتے تھے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور ہوائیں چلنے لگے اور نصرت اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی، کیونکہ زوال شمس کے بعد وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت نازل ہوتی ہے اور نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہی حدیث نعمان ابن مقرن کی ترمذی شریف میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔ فَكَانَ اذا طلع الصبح امسك حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قاتل فاذا انتصف النهار امسك حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم يصلي العصر ثم قاتل۔ اور ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مشکاہ شریف میں بھی لفظ کی تبدیلی کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کان اغارا عند صلاۃ الصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے اوپر چپو مارتے تھے، چھاپا مارتے تھے صبح کی نماز کے قریب۔ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ، اور آپ کان لگا کر سنتے تھے، متوجہ ہوتے تھے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَمْسَكَ، اگر اس بستی سے اذان کی آواز سنی تو پھر حملہ کرنے سے رک جاتے تھے، وَإِلَّا أَغَارَ، ورنہ آپ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ بات دشمن سے مقابلے کے وقت خاموشی کے بیان میں ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ حدیث ہے، قیس بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عین قتال کے وقت شور شغب کو، شور اور پکار کو ناپسند کرتے تھے۔ اور ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے یعنی شور اور پکار سے ایک طرح کی گھبراہٹ اور بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پسندیدہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ لڑا جائے۔ اگر مصلحت ہو تو سواری پر سے اتر جائے اور پیدل لڑے۔ یہ باب ہے اس آدمی کے بیان میں جو عین لڑائی کے وقت پیدل رہے، پیدل ہو جائے۔ حضرت
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا مقابلہ کیا حنین کے روز، فانکشفوا، اور آپ کے صحابہ منتصر ہونے لگے، تو آپ اپنی سواری کی خچری سے نیچے اترے، فترجلا، اور پیدل چلنے لگے۔ اصل میں اس میں یہ ہوا تھا کہ حنین کے اندر کفار کی طرف سے زبردست تیروں کی بارش ہوئی، اس سے جو ہے صحابہ کے پیر اکھڑنے لگے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کے لیے سواری سے نیچے اتر گئے، اور یہ بھی مقصد تھا اور مصلحت تھی کہ کہیں تیروں کی بوچھار کی وجہ سے سواری کا جانور بھٹک کر پیچھے نہ ہٹنے لگے۔ اس مقصد سے آپ سواری کے اوپر سے نیچے اتر گئے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو پیدل دیکھ کر کے جو صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے وہ پھر یکجا ہو گئے۔ اس بات کے تحت جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک غیرت کا اور دوسرے اختیار یعنی تکبر کا۔ اختیار یعنی لڑائی کے موقع پر دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اپنی بڑائی ظاہر کرنا، تو دوسرا جو جز ہے لڑائی کے موقع پر دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اپنی بڑائی ظاہر کرنا، ڈینگے مارنا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو یہ تو مناسب ہے کتاب الجہاد کے، سمجھیں؟ جبکہ غیرت تو اس کے لیے کوئی کتاب قائم نہیں کی گئی، اس وجہ سے کتاب الجہاد کے مناسب جو جز ہے اسی جز کو عنوان میں اور ترجمۃ الباب میں ذکر کیا گیا، باب فی الخیلاء فی الحرب، لڑائی میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے اور ڈینگ مارنے کا بیان۔ یہ جابر بن عتیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من الغیرت ما یحب اللہ، غیرت کی ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے، ومنها ما یبغض اللہ، اور غیرت کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ غیرت کہتے کس کو؟ کراہیت الشرکت فی امر محبوب، کراہیت الشرکت فی امر محبوب، اپنی پسندیدہ چیز کے اندر غیر کی شرکت کو ناپسند کرنا، اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کے اندر دوسرے کی شرکت کو ناپسند کرنا۔ مثلا عاشق کو اپنا معشوق محبوب ہے، کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی اور شخص بھی میرے محبوب کے اوپر ڈوری پھینکے اور اس سے دل لگائے؟ نہیں پسند کرے گا، بلکہ اگر اسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص میرا رقیب ہے، وہ بھی میرے معشوق کے ساتھ پھینگیں بڑھا رہا ہے، اس کو اپنی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس کی جان
کا دشمن ہو جائے گا. وہ ہے نا شاید نے کہا کیا کہ ظالم نے میرے دل کو بسکٹ کی طرح توڑا. ظالم نے میرے دل کو بسکٹ کی طرح توڑا اغیار کی محفل میں جب چائے گرم آئی. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے من الغیرت ما یحب اللہ. غیرت کی ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے. ومنها ما یبغض اللہ. اور غیرت کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہے. وَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيَةِ. بہرحال وہ غیرت جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ غیرت ہے جو محل شبہ میں ہو، محل شک میں ہو. مثلا اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ کسی اجنبی شخص سے ہنس کر بات کر رہی ہے تو اس سے شک ہوتا ہے کہ اس کا اس سے کوئی ناجائز تعلق ہے. اب یہاں اسے غیرت آئی تو یہ غیرت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. غیرت آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. یا کسی اجنبی کو دیکھا کہ اس کی بیوی سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے بے تکلفی سے تو یہاں بھی بھائی تالی تو ایک طرف سے نہیں بچتی نا، دو طرفہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبیثہ کو اس سے کچھ تعلق ہے ورنہ کیسے اس کی ہمت ہوئی بات کرنے. تو یہاں یہ جو غیرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. وَأَمَّا الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ غِيبَةٍ. بہرحال وہ غیرت جو اللہ کو ناپسند ہے تو وہ غیرت ہے جو بغیر کسی شبہ کے ہو. بغیر یعنی کوئی وہاں شک اور شبہ کرنے کا کوئی محل نہیں. اب مثلا وہ سبزی والا جو ہے آواز لگا رہا ہے اور کھڑکی سے اس نے جا کر کے آواز دی کہ پیاز ہے. اب دیکھ لیا شوہر نے سن لیا تو یہ سبزی والے سے بات کر رہے سے بات. ایسے ہی اپنی بڑائی کا اظہار تکبر. وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ. اور بے شک تکبر اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی ایک صورت وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ. اور تکبر کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ. بہرحال وہ تکبر جو اللہ کو پسند ہے. وَإِسْتِيَاءُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ اللِّقَاءِ. تو آدمی کا اپنے کو بڑا ظاہر کرنا، اپنی بڑائی ظاہر کرنا یعنی دین ماننا ہے دشمن سے مقابلے کے وقت. چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، مجھے دلہا پتلا نہ دیکھنا، اٹھا کے پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا. سمجھ گئے نا؟ حالانکہ اگر وہ ادھر منہ کر لے تو بھاگ کھڑے ہو. ایک چوہا جو ہے تالاب کے کنارے پہنچا، ہاتھ میں نہا رہا تھا، آواز دیا اے باہر نکلو. تو باہر اٹھتا ہے یہ خبیث بھی چوہا اتنا بڑے آیا ہے. ہاں دیکھ کیا رہا باہر نکلو. وہ غصے میں نکلتا ہے کیا ہے سر کچھ نہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہیں آپ میری لنگوٹی پہن کے تو نہیں نہ رہے. بہرحال وہ تکبر جو اللہ کو پسند ہے تو وہ آدمی کا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یعنی دین ماننا ہے دشمن سے مقابلے کے وقت. وَإِسْتِيَاءُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ. اور اس کا تکبر کرنا ہے صدقہ خیرات کے وقت. صدقہ خیرات کے وقت تکبر کرنا کیا ہے؟
کہ بہت زیادہ دے کر کے بھی اس کو کم سمجھے. یہ تو بڑوں ہی کسان ہے نا, بہت زیادہ دے کر کے بھی یہ سمجھے کہ ہم نے بہت کم دیا. وَأَمَّا الَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِخْتِيَارُهُ فِي الْبَرِّ. رہا وہ تکبر کہ جو اللہ کو ناپسند ہے تو اس کا تکبر کرنا ہے, اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے, لوگوں پر ظلم کرنے کے سلسلے میں. ہاں کہ میں نے اس کو مارا, اس کی زمین ہڑپ کر لی, کوئی میرا کچھ نہیں کر سکا, تو یہ دین ماننا جو ہے اللہ کو ناپسند ہے. بہرحال وہ تکبر جو اللہ کو ناپسند ہے تو اس کا تکبر کرنا اور دین ماننا ہے لوگوں پر ظلم کرنے کے سلسلے میں. قال موسیٰ والفخر. حدثنا موسیٰ بن ابراہیم و موسیٰ بن اسماعیل, دونوں راوی ہیں, دونوں ابان سے راوی ہیں. تو یہاں تک تو دونوں روایت کرتے ہیں, لیکن آگے موسیٰ کی روایت کے اندر, موسیٰ بن اسماعیل کی روایت میں والفخر کا لفظ ہی ہے, یعنی اس کا تکبر کرنا, دین ماننا, لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے کے سلسلے میں, اور اس کا فخر کرنا. پڑھو. باب فی الرجل یستعصم. اس شخص کے بیان میں جسے قیدی بنا لیا جائے, یا یستعصم جو کفار کا قیدی بننا اختیار کرے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے لرزے اور گھیرے میں آ جائے, اگر کوئی مسلمان کفار کے لرزے اور گھیرے میں آ جائے, تو کیا ایسی صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے اور ان کی قید کو قبول کرے, یا مزاحمت کرے, چاہے قتل کر دیا جائے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. اگر کوئی مسلمان کفار کے گھیرے میں آ جائے, ایسی صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو کفار کے حوالے کر دے اور ان کا قیدی بن جائے, یا یہ کہ اپنے اوپر ان کو قابو نہ دے اور ان سے مزاحمت کرے, بھلے ہی قتل کر دیا جائے. اگرچہ جائز پہلی صورت بھی ہے کہ ایسی صورت میں مجبور ہو کر کے, بے بس ہو کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے, ان کے اس وعدے پر اعتماد کر کے کہ ہم قتل نہیں کریں گے. لیکن اولا یہی ہے دوسری صورت کا کہ ان سے مزاحمت کرے اور ہرگز اپنے آپ کو اپنی خوشی سے ان کے حوالے نہ کرے.
بلکہ مزاحمت کرے چاہے جان چلی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو مکہ والوں کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت، اور ان پر عاصم ابن ثابت کو امیر بنایا، چنانچہ لوگ روانہ ہو گئے۔ فَنَفَرُ لَهُمْ هُذَيْلٌ بِقَرِيبٍ مِّئَةِ رَجُلٍ رَامٍ، تو ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے قبیلے ہذیل کے تقریباً 100 تیر انداز۔ نفر لہم، ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے قبیلے ہذیل کے تقریباً 100 تیر انداز۔ فلما احس بهم عاصم، تو جب ان تیر اندازوں کو دیکھا عاصم نے، لجؤوا الی خردب، تو انہوں نے ایک ٹیلے پر جا کر پناہ لی، ایک پہاڑی پر یا ٹیلے پر جا کر پناہ لی۔ فقالوا لهم، بنو ہذیل کے ان تیر اندازوں نے ان سے کہا، انزلوا، نیچے اتر آؤ، وآتوا بأیدیکم، اور اپنا ہاتھ ہمیں دے دو، وَلَکُمُ الْعَہْدُ وَالْمِیثَاقُ أَلَّا نَقْتُلَ مِنکم أَحَدًا، اور تمہارے لیے پکا وعدہ ہے کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اب یہاں آیا مسئلہ، کیا کریں؟ وہ وعدہ کر رہے ہیں، گھیرے میں تو آ گئے، بھاگ کر تو جا نہیں سکتے، اب وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو اب ان کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے اپنے کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں 2 رائے ہو گئی۔ فقال عاصم نے کہا، اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر، بہرحال میں تو کسی کافر پر بھروسہ کر کے نیچے نہیں اتروں گا، میں تو کسی کافر کے ذمے پر، وعدے پر، عہد پر بھروسہ کر کے نیچے نہیں اتروں گا، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو۔ اسی طرح سے انداز وہی ہے۔ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، انہوں نے ان لوگوں پر، یعنی عاصم اور ان کے ساتھیوں پر، کل ملا کر 7 تھے، ان پر تیروں کی بوچھار کی۔ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي 7 نَفَرٍ، انہوں نے قتل کر دیا عاصم کو 7 افراد کے ساتھ، یعنی عاصم سمیت 7 افراد۔ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ 3، اور باقی 3 نیچے اتر کر ان کے پاس آ گئے۔ کن کے پاس؟ انہی تیر اندازوں کے پاس۔ علی العہد والمیثاق، ان کے وعدے کی بنا پر کہ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ جو 3 پہاڑ سے نیچے اتر کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا، ان میں سے حضرت خبیب بھی تھے، اور زید ابن دثنہ یا دثنہ تھے، ورجل آخر، اور ایک اور صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن طارق۔ یہ 3 آدمی نیچے آ گئے۔ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ، تو جب انہوں نے ان تینوں پر قابو پا لیا، اطلقوا اوتار قصیہم، انہوں نے اپنی کمان کے تاروں کو یا اپنی کمان کے تانتوں کو کھولا اور اس سے ان لوگوں کو باندھ لیا۔ جب باندھنے لگے، قال الرجل الثالث، تو ان میں سے تیسرے کون تھے؟ عبداللہ بن طارق نے کہا، ھذا اول الرجل،
یہ پہلی عہد شکنی. تم نے عہد کیا تھا کہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، تو یہ قید کرنا اور باندھنا تو اسی لیے ہے. یہ پہلی عہد شکنی ہے. واللہ لا اصحابکم، خدا کی قسم میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. ان لی بہؤلاء الاسوۃ، میرے واسطے ان لوگوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا تھا اور تم نے انہیں قتل کر دیا تھا، تو ان لوگوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم بھی اپنے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. فَجَرُّوهُ، وہ گھسیٹنے لگے ان کو لے جانے کے واسطے. فَأَبَىٰ أَن يَصْحَبَهُ، تو انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. فَقَتَلُوهُ، ان کو قتل کر دیا. فَلَبِثَ خُبَیب أَسِیرًا، خبیب ان کے پاس، خبیب قیدی کی حیثیت سے رہے. حتیٰ اجمعوا قتلہ، اصل میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر حارث ابن عام نامی مشرک کو قتل کیا تھا. حضرت خبیب نے غزوہ بدر کے موقع پر حارث ابن عامر نامی مشرک کو قتل کیا تھا. تو ان لوگوں نے لے جا کر کے حارث ابن عامر کے بیٹے عقبہ کے ہاتھ حضرت خبیب کو فروخت کر دیا. تو گویا حضرت خبیب اب کس کی قید میں گئے؟ عقبہ ابن حارث ابن عامر. تو عقبہ کو اپنے باپ حارث ابن عامر کا قاتل مل گیا نا. اب آدمی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اندازہ کر لیجیے. لیکن مہینہ اشور حرم کا تھا، اس وجہ سے انہوں نے قید رکھا، قتل نہیں کیا. انتظار کرنے لگے کہ جب اشور حرم ختم ہو جائے تب قتل کریں گے. حتیٰ اجمعوا قتلہ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا ان کو قتل کرنے کا. اور لے کر کے کہاں گئے؟ تنعیم، حرم سے، حدود حرم سے باہر مقام تنعیم، جہاں ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ. جب کسی کو عمرے کا احرام باندھنا ہوتا ہے تو حرم سے جا کر کے وہیں مسجد عائشہ جاتا ہے مقام تنعیم میں، اور وہیں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے پھر آتا ہے. فَاسْتَعَارَ مُوسَىٰ يَسْتَحِلُّ بِهَا، تو موسیٰ نے تو حضرت خبیب نے استرا مانگا تاکہ اس سے اپنے زیر ناک کے بالوں کو صاف کریں. فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ، تو جب وہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے، قال لهم خبیب، ان سے حضرت خبیب نے کہا دعونی، مجھے چھوڑو. ارکعوا رکعتین، کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں، یعنی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے میں دو. اسلام کی تاریخ میں یہ حضرت خبیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کیے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت اور سہولت مانگی اور پڑھی. اس کے بعد تو بہت سے مسلمان قیدی ہوئے کہ پھانسی دیے جانے سے پہلے یا قتل کیے جانے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی. لیکن اولیت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم قال واللہ لولا ان تحسبوا ما بی جزعا، خدا کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میرے اندر گھبراہٹ ہے، لزدت، تو میں مزید پڑھتا. لیکن 2 ہی رکعت پر اسی لیے اکتفا کیا تاکہ یہ نہ سمجھو کہ میں گھبراہٹ کے لیے اور جان بچانے کے لیے میں نماز لمبی کر رہا ہوں تاکہ دیر تک زندہ رہوں.
تو بہرحال اس حدیث کے اندر دونوں نمونے موجود ہیں. ایک حضرت وہ عاصم ہے جنہوں نے کیا کہا کہ ہم نیچے نہیں اتریں گے، اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور انہوں نے مزاحمت بھی کی، اس لیے کہ جب ان کو انہوں نے گرفت میں لے لیا تو پھر انہوں نے بھی کسی طریقے سے ہاتھ بندھا ہوا تھا، اور بندھن سے ہاتھ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے، تلوار لے کر کے حملہ کیا، لیکن پھر پتھروں سے مار مار کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور دوسرے بعد وہ تھے جنہوں نے ان کے عہد کے اوپر اعتماد بھروسہ کیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. تو جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ اولا تو یہی ہے کہ ان کے ذمہ پر بھروسہ نہ کیا جائے اور ان سے مزاحمت کی جائے، لیکن اگر بے بس ہو کر کے کوئی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. بات تو پڑھ چکی ہے، لمبی ہے بس. ہاں کل جمعرات اور پرسوں جمعہ. ٹھیک.